ہورستان ہور کی یہ کہانی بہت ہی مشہور ہونے والی ہے، کیونکہ اس کہانی کا جو انداز جو بیاں ہونے والا ہے وہ ہورستان کی ایک پرکشش کہانی ہونے والی ہے۔ یہ کہانی ایسی کہانی ہے جسے سن کر آپ ایک بار تو خوف میں چلے جائیں گے۔ جی ہاں، ایسی کہانی ہے ہورستان کی کہانی ایپیسوڈ 1 آپ کی پیش خدمت میں حاضر ہے۔ کہانی کا نام آپ دیکھ رہے ہوں گے، حور پری۔ ہورستان میں کئی حوریں آباد ہیں اور آباد رہتی ہیں اور آباد رہیں گی۔ یہ سب حوریں اتنی خوبصورت ہیں کہ انسان دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیں، کیونکہ ہورستان کی جو حوریں ہوتی ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، اور خوبصورت حوریں ہی انسان کو لطف اندوز دیتی ہیں۔ یہ بھی ایک بیچاری حور ہے جس کی کہانی سننے کو لوگوں کے دل بےتاب ہو رہے ہیں، لیکن یہ حور ایسی حور ہے کہ اس حور نے کتنی ہی زندگی مشکل جی ہے اور کتنی اور مشکل جیے گی۔ ہورستان میں ایک حور جس کا نام رانی ہوتا ہے۔ رانی بہت ہی سندر اور خوبصورت اور نشیلی آنکھوں والی ہوتی ہے۔ رانی کا ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ رانی بہت ہی خوبصورت حور ہوتی ہے، پورے ہورستان کی مشہور اور سب سے خوبصورت حور ہی رانی ہوتی ہے۔ اچانک جہاں حور رانی رہتی ہے، رانی اپنے نانا نانی کے پاس رہتی ہے اور انہی کا حکم مانتی ہے، انہی کا سب کچھ کرتی ہے۔ ایک دن حور سے خطا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص سے لڑ پڑتی ہے اور وہ شخص ان کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ شخص حور کی شکایت اس کی نانی نانا سے لگاتا ہے کہ آپ کی حور نے بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، لہٰذا آپ اس کو سمجھائیں، ورنہ بہت کچھ ہو سکتا ہے جو آپ نہ بھی چاہیں تو میں کر سکتا ہوں۔ ایک بار تو انہوں نے کہا ہم اپنی حور کو سمجھائیں گے، رانی کو سمجھائیں گے، بیچاری چھوٹی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس ٹائم حور کی عمر 8 سے 9 سال تھی، چھوٹی تھی حور۔ بچپن میں سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے ہو جاتی ہیں، کون شریف ہے کون، بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے نا، بچپن میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ چلو حور نے کہا ٹھیک ہے، میں چھوٹی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ بندہ چلا جاتا ہے اور گھر والے حور کو سمجھاتے ہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے، یہ بری بات ہے، بڑوں سے نہیں لڑا جاتا، بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، اور تم نے کیا بات کی ہے کہ تم باہر لڑ کے آ گئی ہو، بیٹا ایسے نہیں کرتے۔ گھر والے اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے نانی جان نانا جان، میں اب کے بعد کسی سے لڑائی نہیں کروں گی، اپنے گھر میں رہوں گی اور آپ لوگوں کا کہنا مانوں گی، اپنی پڑھائی پہ جو بھی حور کام کرتی ہے اس پہ فوکس کروں گی میں۔ تو نانی نے کہا ٹھیک ہے شاباش بیٹا ایسے ہی کرنا۔ اب چونکہ حور کی عمر 18 سال ہونے کو ہے، کئی سال کے بعد حور نے پھر ایک کارنامہ کرنا ہے۔ وہ کارنامہ کیا ہے
وہ بھی آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ حور کا کارنامہ یہ ہے کہ 18 سال کی وہ نوجوان خوبصورت جوانی ٹپک رہی ہے اور حور کو بھی جوانی چڑھی ہوئی ہے۔ حور رانی نے کہا ہے میں بھی کچھ نیا کروں، کچھ افسانہ، کچھ دیوانہ، کچھ میری بھی غزلیں، نظمیں، غزلیں لکھی جائیں، میں بھی کچھ ایسا کروں کہ میں مشہور ہو جاؤں، بدنام ہو جاؤں۔ یہ تو کوئی حور نہیں چاہے گی کہ میں ایسا کروں، لیکن حور کے کام ہی ایسے ہیں۔ وہ رانی بہت ہی شیطان ہے، وہ کچھ اب بڑا کرنے والی ہے۔ 18 سال کی اس کی عمر ہے، نانی نانا بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اکیلی ہے۔ اب کیا ہوگا کیا نہ ہوگا۔ حور ایک دن جا رہی ہوتی ہے اور اس کو ایک خوبصورت نوجوان شخص دکھائی دیتا ہے اور حور کو ایک ہی نظر میں اس سے سمجھ تو رہے ہوں گے کہ پیار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی نظر حور اس کو دیکھتی ہے اور حور اس کی جسم کی خاطر، اس کی جسم کے لیے، اس کے بدن کے لیے، اس کی روح کے لیے پاگل ہو جاتی ہے۔ کاش یہ آدمی میرا ہو جائے۔ حور گھر آ جاتی ہے، وہ بھی آدمی یکدم سے چلا جاتا ہے۔ اس کو بھی پتہ نہیں کہ مجھ کو کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اور حور کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس شخص نے مجھ پر نظر ڈالی ہے یا نہیں ڈالی۔ یہ تو صرف ابھی حور ہی کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہا ہے۔ کیا یہ لڈو اس کی قسمت بدلے گا اس آدمی کی، یا حور کو اس کی سچی محبت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ تو آپ کہانی میں ہی پتہ چلے گا۔ حور رانی اس آدمی کو دیکھ کر آ جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے۔ شام کو بھی اس کا خیال، رات کو سوتے ہوئے بھی، کہ کاش وہ شخص مجھے مل جائے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے، یہ مجھے نہ ملا تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جو میں جینا چاہتی ہوں، جو میں اڑنا چاہتی ہوں۔ تو حور کہتی ہے میں اتنی خوبصورت ہوں، کیا وہ آدمی مجھے اب بھی نہ کرے گا، مجھ سے شادی نہیں کرے گا؟ اب تو اس کو بھی مجھ سے پیار ہوگا کہ اس کو اتنی خوبصورت حور مل رہی ہے۔ اب حور کی تو آپ نے ساری سٹوری سن لی کہ حور ایسی ہے، یعنی بچپن میں وہ لوگوں سے لڑتی ہے، لوگوں کے ساتھ دنگے کرتی ہے، اور جب جوانی آ گئی ہے، جوانی چڑھنے لگی ہے، تو حور عشق مشوقی کے کارنامے کرتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا حور ہے یار۔ حور نہیں، سرور پایا گیا ہے کہ حور ہی عشق و مشوقی کے کارنامے انجام دے رہی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس آدمی کی جس آدمی کو حور سے پیار ہو گیا ہے۔ جی ہاں، اس آدمی کی بات ہم یوں کرتے ہیں۔ وہ آدمی ایک گاؤں میں رہتا ہے، اس کا چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اس آدمی نے آج تک کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آئے 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 آئے، کیا یار، کیا ہی جوڑی بننے والی ہے۔ اس آدمی نے آج تک کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور حور کے پاس سے گزر گیا اور حور کو بھی نہیں دیکھا۔ کیا ظالم شخص ہے یار۔ اب حور کو اس کی سچی محبت ملے گی یا حور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، یہ تو کہانی میں پتہ چلے گا۔
شام گزر جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ صبح کو حور بھی اٹھتی ہے اور وہ آدمی بھی اٹھتا ہے، وہ اپنے کام میں، اپنے گھر میں اپنے کام کرنے لگتا ہے۔ حور کو دوسرے دن پھر وہیں گلی سے اس کو خیال آتا ہے کہ میں گزروں گی اور وہی شخص مجھے دکھائی دے گا تو میں اس سے کچھ بات کروں گی، کچھ حال اس کا پوچھوں گی، کچھ حال اپنا بتاؤں گی، کچھ اس کے ساتھ کروں گی۔ اور وہ شخص کہتا ہے اپنے گھر میں کھڑا ہو کے، یار آج مجھے یہ کام جانا ہے، آج میں نے یہ کرنا ہے، آج فلاں کرنا ہے، آج میرے پاس یہ کھو گیا ہے، یہ لانا ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلان نہیں ہے، ڈھمکان نہیں ہے۔ اور ادھر حور اس کا سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو بس اس سے دل ہی دل میں کہ مجھے پیار ہو گیا ہے، کاش وہ مجھے مل جائے۔ تو کیا ہوگا تو کہانی میں آگے سنیے گا، کہانی کو چھوڑ کے مت جائیے گا، کیونکہ ایسی کہانی آپ کو سننے کے لیے نہیں ملے گی۔ جناب اللہ، یہ تو ہو گیا حور کا قصہ اور یہ ہو گیا اس شخص کا قصہ۔ اب وہ شخص جو حور کے پاس سے گزر کر گیا ہے، جس کو حور نے چاہا ہے، وہ اب پھر بازار کو آنے کو ہے اور حور اس کا راہ تک رہی ہے۔ وہ حور کے پاس سے گزرا اور حور نے آواز دی، ذرا سنیے گا۔ اب وہ شخص یکدم سے رک گیا، دل دھک 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 کر رہا ہے کہ مجھ کو کسی لڑکی نے آواز لگا دی ہے، اور میں نے تو آج تک کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کتنی ظالم سٹوری ہونے والی ہے یار۔ حور نے اس شخص کو آواز لگائی ہے جس نے آج تک کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہوا اور اپنی نظر کو اور نیچے جھکاتا ہوا اور بڑے ہی احترام و ادب سے حور کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے وقت رک گیا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ شخص ہے کہ حور کی طرف نظر تو کیا، حور سے 6 فٹ دور کھڑا ہے۔ کیا غضب کا سین ہے یار۔ اگر آپ لوگوں کو کہیں حور دکھائی دے تو آپ کہیں گے یار اتنی خوبصورت حور ہے، ہم تو اسے 1 منٹ میں چھین لیں، وہ کر لیں، یار ہمیں بھی کوئی خوبصورت حور مل جائے۔ اور وہ شخص ایسا ہے کہ یار حور اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس کو آواز دی ہے حور نے، اور وہ شخص شرم کے مارے 6 فٹ دور آنکھیں جھکائے ہوئے، بڑے احترام کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے چپ چاپ کھڑا ہے۔ دل میں سوچ رہا ہے کہ مجھ کو آواز کیوں لگائی ہے حور نے، کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اور حور اس کی طرف دیکھے جا رہی ہے کہ ایک بار یہ میری طرف دیکھے گا اور میں اس کو کہوں گی کہ مجھ کو یہ مسئلہ ہے اور میں نے تم کو اس لیے آواز لگائی ہے۔ دل میں سوچ رہی ہے کہ میں تم کو اپنا پیار کا اظہار کروں گی تم سے، اور وہ شخص ہے کہ اس کو دیکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا یار۔ کیا غضب کا سین ہے یار۔ اور کہتی ہے کون ہو تم؟ وہ شخص کہتا ہے پہلے آپ بتائیں، آپ نے مجھے آواز لگائی ہے، آپ کون ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں پرستان کی پری ہوں، میرا نام رانی ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھ کو آواز لگائی ہے۔ حور یہ سن کر تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے
اور جواب میں کہتی ہے نہیں نہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، بس مجھے تھوڑا سا کام تھا آپ سے، اسی لیے آپ کو آواز لگا دی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں خطا کار، گناہ گار، بدکار، سیاہکار آپ کی خدمت میں کیا پیش نظر کر سکتا ہوں، آپ کی خدمت میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے۔ اور یہ سن کر خوشی محسوس کرتی ہے کہ بہت ہی اچھا انسان ہے، اچھا شخص ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی کسی کو چننے میں۔ تو حور کہتی ہے اگر میں تم سے کہوں کہ ہمارے حورستان کی کچھ زمینیں ہیں جن میں فصلیں نہیں اگتی، کیا تم وہیں کام کرو گے؟ وہ شخص کہتا ہے میں آپ کا یہ کام ضرور کرتا، لیکن میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹائم دے سکوں، لہٰذا مہربانی فرما کر مجھے اجازت دیں، اگر میرے لیے کوئی اور کام ہے تو میں آپ کو پھر کبھی ضرور کر کے دوں گا، فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ وہ آدمی تھوڑا سا چلنے لگتا ہے تو حور پھر اس کو آواز دیتی ہے صاحب۔ وہ تھوڑا سا چلتا ہے اور اس کے کانوں میں آواز جاتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے تو مجھ کو آواز دی ہے۔ وہ پھر رک جاتا ہے، پھر کہتا ہے جی حور رانی، میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ وہ کہتی ہے تم اتنے شرمیلے کیوں ہو؟ وہ کہتا ہے میں شرمیلا نہیں، میں صرف عورتوں کا احترام کرتا ہوں اور میں خود کو گناہ گار مانتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے جس سے میں کسی کا دل دکھا بیٹھوں، اسی لیے بس میں احترام کرتا ہوں۔ حور رانی بہت دیر تک سوچتی ہے اور کہتی ہے بہت ہی اچھے انسان ہو تم، بہت ہی خوبصورت اور میٹھی آواز رکھنے والے انسان ہو تم کو جو بھی ملے گی بہت اچھی ملے گی۔ وہ کہتا ہے شکریہ حور رانی، اب مجھے اجازت دیں۔ تو حور رانی اس سے کہتی ہے اگر میں تم کو کہوں کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے تو تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ابھی یہ میٹھی آواز حور کی اس شخص کے کانوں تک ہی پہنچی ہے کہ اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حور نے مجھ سے شادی کی بات کر دی ہے۔ تو اب وہ شخص حور کو کیا جواب دے گا؟ تو یہ ایپیسوڈ 2 ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور دیکھیے گا، کیونکہ حور اور اس شخص کی لو سٹوری کے بارے میں کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔